بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 2 اکتوبر 2020 روز جمعۃ المبارک 15 سفر بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ آج کا نیوز بلیٹن بہت ہی اہم ہوگا، چاہے آپ سعودی عرب میں موجود ہیں ایز اے ایکسپیٹریٹ یا سعودی عرب سے باہر چھٹی پر موجود ہیں۔ تمام اہم خبریں آپ کے لیے شامل ہیں جو آپ کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی پہلی خبر سے۔ سعودی عربین ایئر لائن نے انٹرنیشنل ٹکٹس پر 75% ڈسکاؤنٹ کا اعلان کر دیا۔ سعودی عربین ایئر لائن نے اپنے قیام کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر ٹکٹوں پر 75% رعایت کا اعلان کر دیا۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق السعودیہ نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر بیان جاری کر کے کہا کہ سعودی عربین ایئر لائنز کے قیام کی 75ویں سالگرہ کا جشن سعودی پروازوں سے سفر کر کے منائیے۔ کسی بھی انٹرنیشنل بین الاقوامی یعنی پرواز پر اس پر ٹکٹ پر 75% جو ہے وہ رعایت ملے گی۔ سعودی عربین ایئر لائن نے توجہ دلائی کہ ہم اپنے تمام معزز مسافروں کی جملہ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ تمام ڈومیسٹک پروازیں بتدریج طور پر بحال کر دی جائیں گی۔ سعودی عربین ایئر لائن کا کہنا ہے کہ پہلے سے متعین ہوائی اڈوں کے علاوہ نئے ہوائی اڈوں کے لیے پروازیں بھیجنے کا فیصلہ کرنے پر بروقت اعلان کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ مسافر حضرات سے امید کرتے ہیں کہ وہ ویب سائٹ پر جا کر لنک کے ذریعے پروازوں کی تفصیلات دریافت کریں۔ 6 اکتوبر ٹکٹ بک کرنے کے لیے آخری تاریخ ہے اور آپ سفر کر سکتے ہیں 31 مارچ پر۔ 6 تاریخ تک ٹکٹ بک کرنے کے بعد 31 مارچ تک آپ ٹکٹ پر سفر کر سکتے ہیں۔ باقی کی تفصیلات آپ سعودی عربین ایئر لائن کی ویب سائٹ پر جا کر وزٹ کر سکتے ہیں۔ اگلی بڑی اہم اپڈیٹ شامل کریں گے۔ اعتمرنا اپلیکیشن اینڈرائیڈ موبائل پر بھی فراہم کر دی گئی۔ وزارت حج اور عمرہ نے اعتمرنا اپلیکیشن جمعرات سے اینڈرائیڈ موبائل پر فراہم کر دی۔ اس سے 4 روز قبل یہ جو ہے آئی فون پر اپلیکیشن مہیا کی گئی تھی۔ اس کی بدولت اتوار 17 سفر بمطابق 1442 ہجری اور 4 اکتوبر 2020 سے عمرہ کے خواہش مند حضرات عمرہ کی تاریخ اور وقت کی بکنگ کرا سکیں گے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت حج اور عمرہ نے 10 سفر 27 ستمبر کو اعتمرنا اپلیکیشن جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنے کی سہولت دی تھی۔ وزارت حج کا کہنا ہے کہ آج سے مندرجہ ذیل لنک جو دیا گیا ہے نیچے وہ play.google.com اسٹور ایپس پہ جا کر یعنی کہ اپنے آپ گوگل کا جو آپ کے موبائل کے اندر پلے اسٹور ہے اس پر جا کر آپ اعتمرنا اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ وزارت حج اور عمرہ نے کہا ہے کہ جو لوگ عمرہ اور مسجد الحرام اور روضہ شریف میں نماز ادا کرنا چاہتے ہوں وہ اعتمرنا اپلیکیشن اینڈرائیڈ یا آئی او ایس سے ڈاؤن لوڈ کر کے کوائف کا اندراج کریں۔ عمرہ کرنا چاہتے ہوں تو وہ جو تاریخ اور وقت مہیا ہو اس کا تعین کریں۔ مسجد الحرام یا روضہ شریف میں نماز ادا کرنا چاہتے ہوں تو اس کے لیے جو دن اور وقت دستیاب ہو اس کا انتخاب کر لیں، اس کے بعد انہیں اجازت نامہ مل جائے گا۔ وزارت حج اور عمرہ نے بتایا کہ عمرہ زائرین ٹرانسپورٹ کے کسی سینٹر یا مکہ مکرمہ میں عمرہ زائرین کے مرکز پہنچ کر انچارج کو اجازت نامہ دکھائیں۔ اجازت نامے میں تحریر وقت کی پابندی ضروری ہوگی۔ عمرہ اور نماز کے لیے جاتے وقت ماسک پہنیں، حفاظتی تدابیر کی پابندی کریں۔ عمرہ ٹرانسپورٹ سینٹرز کے ذریعے آنے والے مقررہ وقت پر سوار ہوں، وہاں سے حرم شریف جائیں، عمرہ ادا کرنے یا نماز ادا کرنے کے بعد عمرہ ٹرانسپورٹ سینٹر واپس آ جائیں۔ اگلی آپ کو اہم جو ہے وہ بات بتاتے ہیں۔ میقات پہنچنے والوں کے لیے ضابطے مقرر کر دیے گئے۔ وزارت اسلامی امور دعوت و رہنمائی نے 4 اکتوبر 2020 سے محدود عمرہ پروگرام کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ اس سلسلے میں سعودی عرب کے اندر شہریوں اور غیر ملکیوں کو اعتمرنا اپلیکیشن کے ذریعے بکنگ کی اجازت بھی دے دی گئی ہے۔ تو حرم شریف کے میقاتوں اور مساجد عمرہ زائرین کے خیر مقدم کے لیے تمام ضروری انتظامات مکمل کر لیے۔ میقات اسلامی اصطلاح کے مطابق وہ جگہ کہلاتی ہے جہاں سے احرام کے بغیر عمرہ یا حج زائر کے لیے آگے بڑھنا جائز نہیں ہے۔ طہارت خانوں وضو خانوں میں 24 گھنٹے سینیٹائزنگ کا اہتمام کر دیا گیا ہے۔ اگلی بڑی خبر شامل کریں گے۔ ابشر کے ذریعے وزٹ ویزے میں توسیع ممکن۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ ابشر کے ذریعے وزٹ ویزے میں توسیع کی 2 شرائط کے ساتھ ویزا ختم ہونے سے 7 دن پہلے کی جا سکے گی۔
عادل ویب سائٹ کے مطابق مقیم غیر ملکی نے محکمہ پاسپورٹ سے اس کی سرکاری ویب سائٹ پر سوال بھیجا تھا کہ اہلیہ کا وزٹ ویزا ابشر میں 8 نومبر کو اور پاسپورٹ میں 25 نومبر کو ختم ہو رہا ہے، کیا ابشر کے ذریعے ویزے میں توسیع کر سکتا ہوں؟ محکمہ پاسپورٹ نے جواب میں کہا کہ ویزے کی میعاد ختم ہونے سے 7 روز قبل فیملی وزٹ ویزے اور بزنس وزٹ ویزے میں 2 شرائط پوری کر کے توسیع کر سکتے ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ مطلوبہ فیس ادا کی جائے اور دوسری شرط یہ ہے کہ وزٹ ویزے پر آنے والے کا میڈیکل انشورنس مقررہ ضوابط کے مطابق ہو۔ دونوں شرائط پوری ہونے پر ویزے میں ابشر کے ذریعے توسیع کی جا سکتی ہے۔ ایک اور اہم اپڈیٹ شامل کریں گے۔ سعودی عرب کے لیے 27 پروازیں چلائی جائیں گی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے سعودی عرب کے لیے پروازوں میں اضافہ کرتے ہوئے 1 اکتوبر سے 10 اکتوبر تک 27 پروازیں چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ترجمان PIA عبداللہ حفیظ نے انفو ٹی وی کو بتایا کہ سعودی حکام کی جانب سے اضافی پروازیں چلانے کی اجازت ملنے کے بعد اکتوبر کے پہلے 10 روز میں 27 پروازیں چلانے کا فیصلہ کیا ہے، جس سے تقریباً 9,000 مسافروں کو سعودی عرب لے جایا جائے گا۔ سعودی حکام کی جانب سے 118 پروازیں چلانے کی درخواست کو منظور کر لیا گیا ہے۔ اگر مسافروں کا رش بڑھتا ہے تو مزید پروازیں بھی چلائی جائیں گی۔ سعودی حکومت کی جانب سے جزوی طور پر سفری پابندیاں ہٹائے جانے کے بعد PIA کی سعودی عرب کے لیے پروازوں کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے، جس میں جدہ، ریاض، مدینہ اور دمام کے لیے 93 پروازیں چلائی گئیں اور 28,000 سے زائد مسافروں کو ٹکٹس فروخت کیے گئے، جو کہ صرف 50% مسافروں کی ضروریات کو ہی پورا کیا جا سکا تھا۔ 30 ستمبر کو اقامہ کی میعاد ختم ہونے کی وجہ سے رش بڑھ چکا تھا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے سعودی حکومت سے پاکستانی اقامہ ہولڈرز کے اقامے کی میعاد میں توسیع کی درخواست کر رکھی ہے۔ اس حوالے سے سعودی حکومت کی جانب سے جواب کا انتظار ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں، مزید خبریں بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن آپ کو پہلے بتاتے ہیں کہ آج انڈیا کے لیے کون سی سعودی عرب سے فلائٹ جائیں گی، اسپیشل فلائٹس، اور یہ بھی بتائیں گے کہ آج پاکستان سے سعودی عرب کے لیے کون کون سی فلائٹس آئیں گی۔ تو آپ کو سب سے پہلے بتاتے ہیں پاکستان کی فلائٹس کے لیے کہ آج پاکستان سے سعودی عربیہ کے لیے کون سی فلائٹس آئیں گی۔ جدہ کے لیے اسلام آباد سے 2 فلائٹس آئیں گی۔ پہلی ایک سعودی عربین ایئر لائن کی آئے گی SV889، دوسری PIA کی آئے گی PK9741۔ کراچی سے ٹوٹل 3 فلائٹس آئیں گی۔ جدہ کے لیے 2 PIA کی ہوں گی PK9761 اور PK9731۔ کراچی سے ایک فلائٹ آئے گی جدہ کے لیے فلائی ناس کی XY638۔ لاہور سے جدہ کے لیے ایک فلائٹ آئے گی PIA کی PK9759 اور ملتان سے جدہ PK9739 ایک فلائٹ آئے گی، اور فلائی ناس کی ایک فلائٹ لاہور سے ریاض کے لیے آئے گی XY318، اور 2 فلائٹس PIA کی آئیں گی لاہور سے PK9753 اور PK9725 ریاض کے لیے، اور PK9753 اسلام آباد سے ریاض آئے گی۔ آخری فلائٹ پاکستان سے دمام کے لیے آئے گی اسلام آباد سے، جس کا نمبر ہے PK9245، اور یہ رات 10:15 پر سعودی وقت کے مطابق پہنچے گی۔ بات کرتے ہیں وندے بھارت مشن کے تحت اور دوسری چارٹر فلائٹس کے تحت ٹوٹل کتنی فلائٹس ہیں جو انڈیا کے لیے جائیں گی۔ تو پہلے آپ کو بتاتے ہیں جو اسکیجول آپ دیکھ رہے ہیں، سعودی عربیہ سے انڈیا کے لیے فلائٹس جدہ کے لیے سب سے پہلے جدہ سے کوزیکوڈ کے لیے 2 فلائٹس جائیں گی، SG36 اور 6E1843 اسپائس جیٹ اور انڈیگو کی۔ جدہ سے بنگلورو کے لیے انڈیگو کی فلائٹ 6E1845 جائے گی۔ دلی کے لیے 2 فلائٹ جائیں گی جدہ سے انڈیگو کی اور ایک اسپائس جیٹ کی، اور ممبئی کے لیے 4 فلائٹ جائیں گی ٹوٹل۔ پہلی فلائٹ جائے گی انڈیگو کی 6E1832، اور اسپائس جیٹ کی فلائٹ جدہ سے ممبئی جائے گی SG69، اور ممبئی جائے گی ریاض سے فلائٹ انڈیگو کی 6E1826۔ ریاض کے لیے ایک اور اسپائس جیٹ کی فلائٹ جائے گی ریاض سے ممبئی کے لیے SG20 جس کا نمبر ہے۔ ریاض سے دلی کے لیے بھی 2 فلائٹ جائیں گی انڈیگو کی 6E9145 اور 6E1841۔ ریاض سے کوزیکوڈ کی ایئر انڈیا کی فلائٹ IX322 بھی جائے گی۔ اس کے بعد دلی کے لیے دمام سے ایک فلائٹ ہے انڈیگو کی۔ اس کے بعد حیدرآباد کے لیے ایک فلائٹ ہے دمام سے انڈیگو کی 6E1361، اور لکھنؤ سے 2 فلائٹ ہیں، ایک فلائنگ ناس کی اور ایک انڈیگو کی لکھنؤ کے لیے دمام سے۔ اس کے بعد 3 فلائٹس ہیں دمام سے کوزیکوڈ کے لیے، ایئر انڈیا ایکسپریس، انڈیگو اور ایئر انڈیا ایکسپریس کی، اور دمام سے ممبئی کے لیے ایک فلائٹ انڈیگو کی ہے، جس کا اسکیجول آپ کمپلیٹ وقت کے مطابق تمام اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ہم بڑھتے ہیں آگے مزید خبروں کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ
کورونا کے کیسز میں جو ہے وہ کمی کا سلسلہ جاری ہے، لیکن جمعرات کو کورونا وائرس کے نئے کیسز میں اضافہ ہو گیا۔ جمعرات کو نئے متاثرین کی تعداد 492 رہی، جبکہ وائرس سے صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 592 تھی اور 26 افراد ہلاک ہوئے۔ اخبار 24 کے مطابق جمعرات کو 26 افراد کے نئے کورونا وائرس سے ہلاک ہونے کے بعد اب تک ہلاک ہونے والوں کی تعداد 4794 ہو گئی ہے۔ یمبو میں خلاف ورزیوں پر 16 دکانیں بند کر دی گئیں۔ یمبو میونسپلٹی نے کورونا کے حفاظتی تدابیر کے علاوہ مختلف خلاف ورزیوں پر 16 دکانیں بند کر دیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی نے کہا ہے کہ بند کی جانے والی دکانوں میں 10 غذائی اشیاء فروخت کرنے والی دکانیں تھیں۔ بعض دکانوں میں SOPs کی خلاف ورزی دیکھی گئی، جبکہ دیگر میں صفائی اور معیار کی کمی تھی، جبکہ بعض نے بلدیہ کے ضابطے پورے نہیں کیے تھے۔ تفتیشی اہلکاروں کے معمول کے دورے کے دوران اس بات کا بھی انکشاف ہوا کہ کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والے معروف مراکز کے پاس بلدیہ کا لائسنس ہی نہیں۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں شیخ صباح کی غائبانہ نماز جنازہ۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر سابق امیر کویت شیخ کی غائبانہ نماز جنازہ عشاء بعد المسجد الحرام مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ منورہ میں ادا کی گئی۔ جدہ میں آندھی اور طائف میں ژالہ باری۔ سعودی عرب کے 5 علاقوں جازان، نصیر، باہا، مکہ اور مدینہ منورہ میں جمعرات کو بارش ہو رہی ہے، جبکہ طائف میں موسلادھار بارش کے ساتھ ژالہ باری بھی ہوئی۔ جدہ میں گرد و غبار کے طوفان سے حد نظر محدود ہو گئی۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کچھ بات اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں۔ اوورسیز پاکستانیوں کی حفاظت کے لیے بھی ایڈوائزری جاری کر دی گئی۔ وزارت سمندر پار پاکستانی نے لاہور موٹر وے زیادتی کیس کے بعد بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ملک میں سفر کے دوران حفاظت کے لیے ایڈوائزری جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سیکریٹری وزارت سمندر پار پاکستانی ہاشم پوپلزئی نے اس حوالے سے انفو ٹی وی کو بتایا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے پاکستان میں سفر کے حوالے سے ایڈوائزری جاری کی جائے گی تاکہ اس طرح کے واقعات سے بچا جا سکے۔ مدینہ یونیورسٹی میں حج اور عمرہ مینجمنٹ ڈپلومہ پروگرام۔ سعودی عرب میں مدینہ منورہ اسلامی یونیورسٹی نے حج اور عمرہ بزنس مینجمنٹ ڈپلومہ شروع کیا ہے۔ یونیورسٹی میں سوشل سائنس کے ڈیزائن جو ڈین ڈاکٹر ہیں سعود السلومی کے مطابق یہ اپنی نوعیت کا پہلا ڈپلومہ ہوگا۔ سعودی اور پاکستانی خبرساز ایجنسیوں میں تعاون کا جائزہ۔ ریاض میں متعین پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز نے سعودی خبرساز ادارے SPA کا دورہ کیا اور ادارے کے سربراہ عبداللہ الحسین سے ملاقات کی ہے۔ سعودی خبرساز ادارے SPA کے مطابق سفیر پاکستان نے عبدالحسین سے دوستانہ ماحول میں SPA اور پاکستان کی سرکاری ایجنسی کے درمیان خبروں میں تعاون کو فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔